فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند دے پاک پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج 22 جمادی الاخری ہے اور آج کا دن اس ہستی کے عرس کا دن ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام آئے ان کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، جن کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنایا ہے، جو یار غار بھی تھے اور اب یار مزار بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اور ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما، فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، ان ہستیوں کی کیا بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جہت سے دیکھا جائے آپ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے، ایمان لانے میں سب سے افضل، سرکار کی رسالت کی تصدیق کرنے میں سب سے اول، معجزہ معراج کی تصدیق کرنے میں سب سے اول، اور معجزہ معراج کی تصدیق تو با کمال ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر آپ نے معجزہ معراج کی تصدیق نہیں کی، بلکہ دشمنوں کے منہ سے سنا۔ وہ تو آئے تھے بہکانے کے لیے کہ ابو بکر کو ایسی بات کہیں گے کہ وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہ جانتے تھے کہ ابو بکر فنا فی الرسول ہے، ابو بکر عشق مصطفیٰ میں فنا ہو چکا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی کسی بات کے بارے میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بہکانے کے لیے آئے تھے، بہکانے کی غرض سے انہوں نے کہا کہ آپ جن کو اپنا دوست کہتے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک رات ہی میں یہاں سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آ گیا۔ فرمایا اگر میرے حبیب نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے۔ تو اسی وقت سے آپ صدیق کے لقب سے ملقب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مرتبہ صدیقی پر، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ صدیقی پر ایسا فائز فرمایا کہ اس کا فیصلہ ازلوں سے فرما دیا۔ آج کی اس مختصر نشست میں ان کا کچھ تذکرہ خیر ہوگا۔ اللہ
آج کی اس ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ویسے تو ان کی سیرت کے بہت سارے گوشے ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، اور جتنی بات کی جائے کم ہے، اور ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جب خود اللہ ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ قرآن کی 32 آیتیں جن کی شانوں کی، جن کی عظمتوں کی گواہی دے رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1200 احادیث میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے چند ایک بس برکت لینے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے آج کی اس نشست میں 2 حدیثیں شامل کی جائیں گی۔ آپ اول تا آخر توجہ کے ساتھ شریک رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں فیضان صدیق اکبر حاصل ہوگا۔ حضرات گرامی، جب تک دین سے، ایمان سے محروم ہوتا ہے، تب تک وہ نیکی سے بھی محروم ہوتا ہے۔ تو جب بندہ نیکی سے محروم ہوتا ہے تو وہ جنت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ تو نیکی کا دروازہ کھلتا ہے ایمان لانے کے بعد۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے تو پھر نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے تو نیکی کے دروازے کے سبب جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں کہ ایمان کی کیا ویلیو ہے، ایمان کی کتنی پاور ہے کہ آج 14 صدیوں بعد بھی کوئی بندہ کفر کی دلدل سے نکل کر، شرک بدعت گمراہیوں سے نکل کر سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ آج سے 14 صدیاں پہلے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوئے ہوں گے تو ان کے ایمان کی کیا شان ہوگی، ان کا ایمان کتنی طاقت والا، کتنی پاور والا ہوگا جب سب سے پہلا انسان مسلمان بنا، جب سب سے پہلا انسان۔ اب یہ پھر ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ جس بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ہی بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے جتنا کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاورفل ایمان نہیں عطا فرمایا۔ انبیاء کے بعد سب سے مضبوط ایمان والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اور یہاں تک کہ کونو ربانیین، اس آیت کا معنی ہے اللہ والے ہو جاؤ۔ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ صدیق اکبر جیسے ہو جاؤ۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے کسی اور کو ایسا نصیب نہیں ہوا، اس لیے فرمایا صدیق اکبر جیسے ہو جاؤ کہ حوادثات زمانہ جیسے بھی ہوں، زمانہ ادھر کا ادھر ہو سکتا ہے، صدیق اکبر کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو جن کے جیسا ہونے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، آپ سوچیں ان کے ایمان کی کیا شان ہوگی، ان کے اپنے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ صحابہ اکرام میں 2 ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے لے کر قیامت تک ہر طرح کے کفر سے محفوظ فرمایا، عالم ارواح سے لے کر قیامت تک۔ ان میں سے ایک ہستی کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح سے لے کر اپنے دنیا میں آنے تک، دنیا میں آنے سے لے کے بچپن تک، بچپن سے لے کے لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر موت تک، موت کے بعد اب قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو ہر طرح کے کفر سے، ان کے دامن کو گندا ہونے سے اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ ہمیشہ سے توحید پر رہے۔ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو جو حدیث پاک سنانے والا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 4 سال کی تھی۔ کتنے سال؟ 4 سال کی آپ کی عمر تھی۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو دنیا میں ہر طرف کفر شرک عام تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو قحافہ، وہ کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور بت خانے میں لے گئے، اور ایک بت کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے کہ بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو تم سجدہ کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ یہ کہہ کر ابو قحافہ کسی طرف چلے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پتھر کی مورتیوں کے سامنے کھڑے رہے۔ تو آپ نے اس پتھر کو مخاطب کر کے، اس بت کو مخاطب کر کے فرمایا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں مجھے۔ وہ تو پتھر تھا، پتھر کیا بولتا، وہ تو بول سکتا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا انی عارن، میں ننگا ہوں، فکسنی، مجھے کپڑے پہناؤ، مجھے کپڑے دو۔ تو وہ کیا بولتا، اس میں بولنے کی تو طاقت ہی نہیں۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا، آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ پتھر میں تجھے مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو بچا۔ آپ نے ایسے قوت ایمانی کے ساتھ اور زور سے، 4 سال کی عمر کے بچے میں کتنا زور ہوتا ہے، لیکن آپ کے بازو میں ایسی طاقت تھی کہ آپ نے پتھر مارا، اور وہ جو بت تھا وہ منہ کے بل نیچے گر گیا۔ تھوڑا شور سنا تو ان کے والد دیکھنے آئے کیا معاملہ ہے۔ جب دیکھا کہ ان کا خدا بے حال ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے، کہ خدا صاحب تو منہ کے بل گرے پڑے ہیں، تو انہوں نے ایک زوردار تھپڑ حضرت ابو بکر صدیق کے منہ پر مارا، اور پکڑ کر ان کی والدہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ کہنے لگے کہ یہ دیکھو تمہارے بچے کے کارنامے، کہ اس نے آج یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا اے ابو قحافہ، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، مجھے ایک غیبی آواز آئی۔ وہ غیب کی آواز کیا تھی؟ فرمایا یہ آواز ہے یا امۃ اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے آزاد بیٹا مبارک ہو، اسمہ فی السماء الصدیق۔ اور وہ غیبی آواز میں یہ فرمایا گیا کہ اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے۔ ولی محمد صاحب و رفیق، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے بچپن کا یہ واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، اور جب آپ یہ واقعہ سرکار کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، یا رسول اللہ ابو بکر سچ کہتا ہے، ابو بکر سچ کہتا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ 3 مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر آپ کے اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت آپ بارگاہ صدیقی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المرسلین چشم گوش وزارت
پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا. سبحان اللہ. آپ کی کیا شان ہے. جن کا بچپن یار اتنی شانوں والا ہو، پھر جب وہ جوان ہوں گے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اس وقت ان کے قوت ایمانی کا کیا عالم ہوگا. اب یہاں پر ایک اور آخری حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے ذرا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عقیدے میں بھی انشاءاللہ پختگی آئے گی. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی بکھری ہوئی خصوصیات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری اپنے حبیب میں جمع فرمائی، اور پھر اپنے محبوب کے صدقے جس کو جتنی چاہیں اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی. اب یہ خصوصیات کتنی ہیں، یہ اچھی خوبیاں کتنی ہیں، یہ نیک اوصاف کتنے ہیں، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سنیے. حضرت سلیمان بن یسار علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلۃ. فرمایا کہ بھلائی کی جو خصلتیں ہیں، نیک جو خصلتیں ہیں وہ 360 ہیں. کتنی ہیں جناب؟ 360 ہے. فرمایا اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا جعل فیہ خصلۃ منها یدخلہ بها الجنہ. فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 خصلتوں میں سے ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اسی ایک کے سبب اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. اب بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی منہا شیئن، یا رسول اللہ ان 360 میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، میرے اندر بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ قربان جائیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر، حضور کے علم غیب پر. اب یہ دیکھیں یہ حدیث پاک جو ہے یہ نہ تو رافضی سنا سکتا ہے کیونکہ اسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہضم نہیں ہے، اور نہ خارجی سنا سکتا ہے کیونکہ خارجی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا منکر ہے. یہ حدیث صرف عاشقان مصطفیٰ اہل سنت و جماعت ہی سنا سکتے ہیں. سن بھی وہی سکتے ہیں، سنی ہی سن سکتے ہیں، اور سنی ہی سنا سکتے ہیں، اور سنی ہی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اور اونچی آواز سے کہہ دیجیے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے کوئی خصوصیت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم جمعاء من کل شیء. اور ایک اور روایت میں ہے وَهَنِيئًا لَكَ يَا أَبَا بَكْرَ. فرمایا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے یہ 360 کی 360 خصوصیات عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب خصوصیات عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. یارو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی سب خصوصیات عطا فرمائی ہوں، ان کی روحانی قوت کا کیا عالم ہوگا، ان کی ایمانی قوت کا کیا عالم ہوگا. اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں سنیوں میں بھی، سنیوں کے روپ میں رافضی جو ہیں، وہ لوگوں کو غلط سوچ دیتے ہیں کہ جناب روحانی خلیفہ حضرت علی تھے اور ظاہری خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ ذرا خود سوچیں کہ جس ہستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کی سب خصوصیات کو جمع کر دیا ہو، بھلا ان سے افضل کون ہو سکتا ہے، ان سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے تو شاعر نے کہا کہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. بلند آواز سے کہہ دیں نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی،
پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ رسول پاک کی بارگاہ میں صدیق اکبر کی کیا قیمت ہے؟ حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، اے علی، جو اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے، میری بارگاہ میں وہی صدیق اکبر کا مقام ہے۔ پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی۔ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ تو رسول پاک ہی جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کا اصل مقام کیا ہے۔ ہم تو صرف ان کے محبوں میں، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں اپنا نامہ شامل کرنے کے لیے یہ تھوڑی بہت محفلیں سجا لیتے ہیں، ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں بھی صدیق اکبر کے ساتھ محبت کرنے والوں میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تیرے اندر وہی آئے گا، تجھ میں اسی شخص کو داخل کروں گا جو صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہوگا۔ صدیق اکبر سے بغض رکھنے والے کو تو جنت بھی نصیب نہیں ہوگی، جام کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو اگر جنت لینی ہے، ہدایت کے راستے پر چلنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے، تو سرکار کے عاشق اکبر صدیق اکبر سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی محبت ضروری ہے کہ جس طرح ایمان کے معاملے میں اگر کوئی تمہارے گلے پر تلوار رکھ کے کہے، تمہاری کنپٹی پر پستول رکھ کے کہے کہ کفر بکو، ایمان کا انکار کرو، اسلام کا انکار کرو، تو جس طرح تم اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی جان دے سکتے ہو، اسی طرح محبت صحابہ اتنی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے گلے پر تلوار رکھ کے کہے کہ فلاں صحابی کا انکار کرو، تو تم اپنی جان دے دو، لیکن نبی کے صحابی کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ اتنی محبت صحابہ اکرام کے ساتھ ضروری ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو وہ ہستی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب صدیق اکبر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر صدیق، یقیناً تم ہی ہو جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو اگر ہم نے جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو صدیق اکبر کے راستے پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ وہ سرکار کے سب سے بڑے عاشق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسول کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے۔ اور آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، تو آج سب نیت کر لیں کہ اپنے اپنے گھر میں ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کریں گے۔ بھائی کھانا تو سب کے ہاں پکتا ہے، اسی کھانے پہ ہی، اسی کھانے میں نیت کر لیں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا کھانا ہے، اور اسی پہ فاتحہ شریف پڑھیں اور ان کی بارگاہ میں اصالِ ثواب کا نذرانہ پیش کریں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج یوم صدیق اکبر ہے۔ کیا خیال ہے؟ سب کریں گے جناب؟ اس لیے محفل کا لنگر نہیں ہے آج، یہ محفل جو ہے وہ بغیر لنگر کے ہے۔ کوئی محفل ہمیں بغیر لنگر کے بھی کر لینی چاہیے، اور آج کے لنگر کے طور پر آپ محبت صدیق اکبر اپنے دل میں بسا کے لے جائیں، پہلے سے زیادہ اس کو بڑھا لیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ فاتحہ شریف پڑھ لیں اس کے بعد دعا۔